الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم 5 وقت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس صورت میں ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، آنکھیں نیچے کر کے عاجزی کے ساتھ سر باندھ کر اللہ سے اقرار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری مانیں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تیری ہی فرمان برداری کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے۔ اور پھر ہم دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو دنیا کے جتنے بھی امور ہیں، آخرت کے ہیں کام ہیں، دنیا کے جتنے امور ہیں، دنیا کے جتنے کام ہیں، سب میں تو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ تجارت میں ہو، کاروبار میں ہو، دکان میں ہو، کارخانے میں ہو، علاج بیماری میں ہو، غمی، خوشی، شادی، ہر جگہ ہر کام میں تو صراط مستقیم پہ چلا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے، تاکہ ہم ہر قسم کی گمراہی میں مبتلا نہ ہوں، تجارت میں گمراہی سے بچ جائیں، کاروبار میں، بیماری میں، نافرمانی سے بچ جائیں، اور شادی میں، خوشی میں، غم میں، ہر قسم کی گمراہی سے ہم بچ جائیں اور ہم صراط مستقیم پر ہوں، تیری ناراضگی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ ہم مانگتے ہیں 5 وقت۔ صراط مستقیم سے مراد صرف کلمہ نماز نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سارے کاموں میں صراط مستقیم، ہر شعبے میں صراط مستقیم، ہر شعبے کی گمراہی سے ہم بچیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکن منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اے اللہ، بے شک ہمارے دل، ہماری پیشانیاں، ہمارے سارے جسم کے اعضاء، دل و دماغ، ہاتھ اور پاؤں تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے قبضے میں، ہمارے ملک میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ تو ہی ہمارا مددگار بن جا، تو ہی کارساز بن جا، تو ہی ان کو صحیح، ان پورے اعضاء کو تو ہی اطاعت میں استعمال فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ساری
یہ سورہ فاتحہ خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، پورے فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم میں ہے۔ پورا قرآن اس کی تفصیل ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، صرف تفصیلات بتانے سے بھی کام نہیں ہوگا، تو سب کو معلوم ہے۔ دیکھو راستہ تو معلوم ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے، یہ راستہ سیدھا ہے، یہ امن والا راستہ ہے، اطمینان والا راستہ ہے، کامیابی والا راستہ ہے، یہ راستہ ہے۔ تو راستہ تو سبھی کو معلوم ہے، لیکن معلوم ہونے سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ اس راستے پہ چلنا بھی پڑے گا۔ ہر چیز کا جو سیدھا راستہ ہے اس پر لا کر اللہ ہم کو کھڑا کر دے، اس پر ہم کو چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تجارت کریں تو اس میں صراط مستقیم پر ہوں، کیسے ہی حالات ہوں۔ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ کیسے ہی حالات کیوں نہ پیش آ جائیں، کیسی رکاوٹیں کیوں نہ پیش آ جائیں، کیسی مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا ہو، لیکن میں اسی طریقے کے مطابق کروں گا جس میں نافرمانی نہ ہو، جس میں نافرمانی نہ ہو۔ پہلے تو عزم ہو اور کوشش ہو، پھر دعا مانگیں، حسب استطاعت کوشش اور پھر دعا۔ اور دیکھو میرے بھائیوں، یہ تو ہم پر اللہ کا حق ہے، کیوں؟ وہ رب العالمین ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ لا تعداد نعمتیں بندے پر دن رات میں اللہ تعالیٰ کی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم بڑے ناقدرے ہیں، بڑے ناشکرے ہیں۔ دن و رات میں صحت کی نعمت اور دیکھنے کی نعمت، ہاتھ پاؤں میں طاقت، چلنے پھرنے کی نعمت، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو ہم اپنے لیے روزگار کیسے تلاش کرتے اور ہم کمائیاں کیسے کرتے؟ اور ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اور وہ اس کے پاس ساری نعمتیں ہیں، ساری سہولتیں ہیں، راحتوں کے سارے سامان ہیں، لیکن اس کے پاس عقل نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کے دماغ کام نہیں کرتا، وہ نارمل نہیں ہے، اب نارمل ہے۔ بتائیے عقل کتنی بڑی، عقل کتنی بڑی نعمت ہے۔ دماغ کا صحیح ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب ساری نعمتیں ہیں لیکن عقل نہیں ہے، دماغ نہیں چلتا، تو اس کے لیے ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ اب پاگل کو دنیا کی ساری راحتیں اس کے لیے بیکار ہیں۔ تو اللہ نے عقل عطا فرمائی، جس عقل سے، جس ہوش سے ہم دنیا کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، تو وہ رب العالمین ہے، اس کا حق ہے ہم پہ۔ لیکن وہ نافرمانی کے باوجود بھی چونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، اس لیے وہ پکڑتا نہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے، مالک یوم الدین، اگر آج اس نے پکڑا نہیں تو قیامت کا دن ایک مقرر ہے جس کا وہ مالک ہے، جہاں وہ فیصلہ کرے گا اور خود اس آخرت کی عدالت کا خود جج ہوگا، لوگوں کو فیصلے فرمائے گا۔
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرا برابر نافرمانی کی ہوگی، زیادتی کی ہوگی، حقوق اللہ حقوق العباد میں کہیں بھی کمی رہ گئی ہوگی ذرا برابر بھی، تو وہ بھی اپنے سامنے اللہ کی عدالت کے سامنے وہ پیشی کے دوران سب چیزیں سامنے آئیں گی. ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے. وہ اس ناشکر کی سزا ضرور دے گا، ناقدری کی. تو ہم نے 5 وقت نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے، اور کب سے مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، سیدھے راستے پہ چلا دے کہ ہم گمراہی سے بچ جائیں اور ہر شعبے کی گمراہی سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ رب العزت سے ہاتھ باندھ کر ہم یہ دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کوشش بھی ہو، عزم بھی ہو، اور اللہ سے دعا بھی ہو. یوسف علیہ السلام سے مطالبہ کیا زلیخا نے خواہش پوری کرنے کا. اب سارے اسباب بھی اس نے مہیا کر دیے، عملی طور پر بھی کوشش کی زلیخا نے. وزیر کی بیوی ہے، محل ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں. جس گناہ کی طرف زلیخا بلا رہی ہے اس میں ایک تو ایک انسان کی خواہش پوری ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ محل کے مزے بھی ہیں، کھانے پینے، شاہی دسترخوان کے مزے، شاہی محل کے بیڈ روم کے مزے، وہاں کی سہولتیں، وہاں کی راحتیں، اور اوپر سے وزیر کی بیوی، اس کی خواہش پوری کرنا، وہ مزہ لوٹنا. تو اگر گناہ کرے تو گناہ کے ساتھ اور مزے بھی محل کے، اور اگر اس گناہ کو نہ کرے تو وہ جیل میں ڈالے. تو جیل کی زندگی بھی سخت، نہ کھانا ملے ڈنگ کا، نہ بستر ملے ڈنگ کا. تو زنا کی لذت سے بچنے کے لیے جیل کی اور تنگ زندگی کے لیے تیار رہنا گوارا کیا یوسف علیہ السلام نے، لیکن گمراہی سے اپنے آپ کو بچایا، عملی طور پر بھی کوشش کی. حالانکہ یوسف علیہ السلام اگر یہ کہتے کہ میں تو بالکل بے بس ہوں کہ دروازے بند ہیں، میں بھاگ تو سکتا نہیں، نہ کوئی میری مدد کے لیے آ سکتا ہے، باہر سے تالے لگے ہوئے ہیں، تو میں اگر بھاگوں تو کیسے بھاگوں. لیکن عزم اور کوشش حسب استطاعت. یوسف علیہ السلام نے پھر بھی یہی فیصلہ کیا کہ مجھے گناہ کرنا ہی نہیں ہے. تو کوشش کی، ہاتھ چھڑایا زلیخا سے اور دروازے کی طرف بھاگے. حالانکہ بھاگ کے آگے کرتے کیا، فائدہ تو نہیں تھا. بھاگ کر کیا فائدہ، آگے جو دروازہ بند تھا، فائدہ تو نہیں، لیکن بھاگے اور ساتھ اللہ سے دعا مانگی. چنانچہ اللہ نے رکاوٹیں دور کر دی. تو عزم بھی، کوشش بھی اور دعا بھی. یاد رکھیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کیا ہم تم کو ہدایت تمہارے ساتھ زبردستی چپکا دیں، اور جب کہ تم پسند ہی نہیں کرتے، خود تمہارا دل نہیں ہے تو ہم تم کو ہدایت دے دیں؟ ایسا ہم نہیں کرتے. تو انسان اللہ سے مانگے تو ضرور،
اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تجارت کا صراط مستقیم دکھا دے، اس پہ چلا دے۔ یہ روزمرہ کے جھوٹ، دھوکے، زیادتیاں، فراڈ، دو نمبری، ملاوٹ، یا اللہ یہ گمراہی ہے، اس گمراہی سے تو مجھے بچا دے۔ اور پھر نماز میں اللہ سے دعا مانگنا۔ تو ہم کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو جیسے کوئی ٹیپ ریکارڈ ہے وہ چل رہی ہے، جیسے کوئی ریکارڈنگ ہے محفوظ وہ چل رہی ہے اور ہم کھڑے ہیں، ہماری نماز کا یہ حال ہے، جیسے کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہو۔ ہمیں اس دعا کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ہر شعبے کا صراط مستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دے۔ دیکھیں حالات میں ہم کیسے چلیں، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا دے۔ حالات کتنے ہی خراب ہو تو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ ایک یہ کہ ماحول کے حساب سے آدمی چلے، ایک ہے حالات کے حساب سے چلے، ماحول کے حساب سے چلے، جی معاشرے کے حساب سے چلے، رواج کے حساب سے چلے، برادری کے حساب سے چلے، اور ایک ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ نہیں اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلنا ہے، تیرے حکم کے حساب سے چلنا ہے، ماحول کے حساب سے نہیں چلنا، حالات کے حساب سے نہیں چلنا، برادری کے حساب سے نہیں چلنا، اپنی طبیعت کے حساب سے نہیں چلنا، لیکن اللہ اہدنا الصراط المستقیم میں نے تیرے حکم کے حساب سے چلنا ہے۔ اور کامیابی تو تبھی ہوگی جب حکم کے حساب سے چلے گا، حال اور ماحول کے حساب سے چلے گا تو ناکام ہوگا۔ جیسے دیکھو میرے بھائیوں، بندہ بیمار ہو گیا تو کیا نماز میں بیماری کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی؟ کیا نماز نہ پڑھے؟ نماز تو پڑھنی ہوگی، نماز تو پڑھنی ہوگی۔ اگر حال کے مطابق چلے گا کہ بیمار ہوں بعد میں نماز پڑھ لوں گا، جب صحت ملے گی تو پھر نماز پڑھوں گا، تو یہ تو صراط مستقیم نہ ہوا، یہ صراط مستقیم نہیں ہے کہ جب صحت ملے گی تو پھر ہم نماز پڑھیں گے، پھر تو ناکام ہوگا۔ ہاں، تو صراط مستقیم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ ہر حال میں حال کے حساب سے مت چلا، بلکہ اپنے حکم کے حساب سے چلا۔ اگر ہم حال کے حساب سے چلیں گے تو پھر گمراہی میں پڑ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو انہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر پوچھا کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پٹی باندھ لو اور اس پر مسح کر لو۔ ہمارے دین میں دیکھو آسانی ہے، لیکن حکم تو نہیں بدلے گا کہ بس نماز کی چھٹی۔ جیسے آج معمولی تکلیف سے اور معمولی کاروباری مصروفیت سے ہماری باجماعت نماز کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کاروبار کے حساب سے چلتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کے حساب سے نہیں چلتے۔
عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بہت بیمار رہتے تھے، بہت بڑے صحابی ہیں، اکثر مسائل یہ پوچھتے تھے بیماری کے، تو معذوروں کے مسائل اکثر آپ کے ذریعے امت تک پہنچے ہیں۔ ان کا چہرہ، یہ کوئی تقریباً 30-32 سال بیمار رہے، ان کا کوئی دانہ نکلا تھا پھوڑا اور چت لیٹے رہتے تھے، لیکن چہرہ بہت نورانی، بہت اطمینان والا، سکون والا، بیماری میں کوئی پریشانی، کوئی آثار چہرے پر غم کے، بیماری کے نہیں تھے، چہرہ کھلا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ اتنا چہرہ کھلا ہوا، مطمئن، خوش، تو فرمانے لگے کہ میں کیوں خوش نہ ہوں کہ جب سے بیماری لگی ہے میں نے یہ دل میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ بیماری اللہ نے بھیجی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حال میں مجھ سے خوش ہے تو میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ تو مسائل پوچھتے تھے اپنی معذوری میں، اس معذوری میں، اس بیماری میں، اور امت تک آپ کے ذریعے بہت سے مسائل معلوم ہے معذوری کے۔ کیوں؟ وہ حال کے حساب سے نہیں چلتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ اس حال میں میرے رب کا کیا حکم ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے تھے، 7 بڑے جو فقہاء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان میں سے تھے۔ ان کے پاؤں میں ایک زخم لگ گیا تھا اور اس میں وہ سڑ گیا تھا، وہ زخم خراب ہو گیا تھا، تو طبیبوں نے کہا کہ پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ اس زمانے میں طب نے کوئی اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو طبیبوں نے ان کے سامنے ایک پیالہ پیش کیا اور کہا کہ یہ پی لیں۔ تو عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا جب آپ اس کو پئیں گے تو آپ کا پاؤں کاٹتے وقت آپ کو محسوس نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس میں ہے کیا، کیا ڈالا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس میں نشہ ملا ہوا ہے۔ فرمایا نشہ حرام ہے، میں تو نہیں پیوں گا، تم نے کاٹنا ہے پاؤں اس حالت میں کاٹ لو۔ اور فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں گا تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم اس حال میں میرا پاؤں کاٹ دینا۔ چنانچہ اسی حال میں پاؤں کاٹ دیا۔ اب پاؤں کاٹنے کے بعد خون بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس زمانے میں خون بند کرانے کا کوئی طریقہ اس وقت نہیں تھا، اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی۔ اب رگوں کو گرم سلاخوں، لوہے کی گرم سلاخوں کے ذریعے داغا جاتا، جس کی شدت سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت علاج یہی تھا، رگوں کو گرم کر کے داغ دیا جاتا۔ تو جب گرم لوہے کی سلاخ کو رگوں پر رکھا گیا، اس کی اتنی شدت تھی کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ قربان جاؤں اس جذبے پر، جب ہوش آیا تو پسینہ پہنچ کر کہنے لگے کہ کہاں ہے میرا پاؤں؟ میرے بھائیوں، اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے حساب سے چلنا ہے، حال کے حساب سے نہیں چلنا، اپنی تکلیف کے حساب سے نہیں چلنا، اپنی طبیعت کے حساب سے نہیں چلنا۔ لوگوں نے کٹا ہوا پاؤں لا کر پیش کر دیا،
آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے میرے جسم کا جز بنایا اور تو میرا بوجھ اٹھاتا رہا، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ آج تک کبھی کسی گناہ کے کام کی طرف تجھے لے کر نہیں گیا، تجھے میں نے گناہ میں استعمال نہیں کیا۔ پھر اللہ سے کہنے لگے اللہ اکبر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے 4 اعضاء دیے تھے، 2 پاؤں 2 ہاتھ، ان میں سے تو نے صرف 1 واپس لے لیا ہے، 3 تو ابھی بھی میرے پاس باقی ہیں، یہ تیرا شکر ہے، احسان ہے۔ اگر تو تینوں لے لیتا اور 1 چھوڑ دیتا، تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، تیرا فضل ہے، میں کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں؟ کیا لوگ تھے شکر گزار، قدردان۔ یا اللہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا میرے دوستوں ہم سیکھیں، اللہ کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، اور اللہ سے عافیت مانگا کریں، پیسہ نہ مانگا کریں۔ وہ جو قسمت میں ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا کہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ جو راحت لکھی ہوئی ہے وہ ملنے والی ہے، جو تکلیف لکھی ہوئی ہے وہ ملنے والی ہے، جو مال لکھا ہوا ہے وہ ملنے والا ہے، جو تنگی لکھی ہوئی ہے وہ ملنے والی ہے۔ اللہ سے عافیت مانگیں۔ ان کے ایک صاحبزادے تھے، لاڈلے تھے بڑے، وہ گھوڑے کے اوپر سے گرے اور انتقال کر گئے۔ لاڈلے بیٹے اس پر فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو نے مجھے 7 لڑکے دیے تھے، ان میں 1 ہی تو نے لیا، باقی 6 تو میرے پاس ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، میں کس طرح ادا کروں کہ تو نے تو میرے ساتھ بڑا احسان کا معاملہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، طریقہ بتایا ہے اللہ پاک کی نعمتوں کے شکر ادا کرنے کا۔ تو میرے بھائیو، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تو ہمیں زندگی کے تمام کاموں میں، تمام امور میں تو سیدھے راستے پہ چلا دے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق چلیں، حالات کے حساب سے نہ چلیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، کتنی مشکل کیوں نہ ہو، ہم اپنی طبیعت کو اور حال کو نہیں دیکھیں گے، تیرے حکم اور امر کو دیکھیں گے، اور کامیابی بھی اسی میں ہے۔ وہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے اپنی زندگی کے سارا جو مال تھا، پیسہ اکٹھا کیا تھا، وہ سارا لے کر وہ شام گئے مال تجارت لینے کے لیے۔ اب انہوں نے ہر قسم کا مال جمع کیا اور وہ سارا کا سارا شراب کے خریدنے میں لگایا۔ اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اب جو آدمی سارا سرمایہ جمع کر لے، زندگی کی ساری پونجی وہ کاروبار میں لگا دے، تو بڑا امتحان ہے، اور وہ کاروبار بند ہو جائے تو ساری پونجی تو داؤ پہ لگ گئی۔ چونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، یہ شام گئے اور وہاں سے ان تمام پیسوں کا، مال کا انہوں نے وہاں سودا کیا اور شراب کے مٹکے خریدے، مشکیزیں خریدے اور لے کر پہنچے۔ ابھی مدینہ داخل نہیں ہوئے تھے، مدینہ سے باہر تھے کہ ان کو کسی نے بتایا اور ان کو خبر ملی کہ شراب تو حرام ہو چکی ہے، پینا حرام، بیچنا حرام، کاروبار حرام۔ اب یہ وہیں سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یا رسول اللہ، کیا شراب حرام ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، شراب کی اب کوئی اجازت نہیں ہے، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں، نہ اس کو پی سکتے ہیں، نہ خرید سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
اپنے ہاتھ مبارک سے 2-3 مشکیزیں پھاڑے اور ان کو اس کے میں شراب کو بہایا، باقی صحابہ سے ان کو توڑا، ان مٹکوں کو اور مشکیزوں کو پھاڑا۔ مدینے کی گلیاں وہ شراب کی ندیاں بن گئی۔ تو ایک اللہ کے حکم کی تعمیل میں زندگی کی ساری جمع پونجی داؤ پہ لگا دی۔ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ کچھ بھی ہو، کیسا ہی حال ہو، میں تو حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، موت سر پہ کھڑی ہے اور ہماری زندگیاں کھانے اور کمانے کے چکر میں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور صراط مستقیم کیا ہے، ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ہم مانگ کے آ رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے قبلے کو ٹھیک کریں اور اس احساس کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ یہ عمل کا وقت ہے۔ اب ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، اس کا جو اجر ہے، موت کے بعد اگر آدمی کروڑوں نیکیاں کر لے گا تو اس کا کوئی اجر نہیں، وہ ایک نیکی بھی شمار نہیں ہوگی۔ اور اس وقت زندگی میں ایک ذرے کے برابر نیکی اس کا پہاڑوں کے برابر اجر ملے گا۔ اس لیے ہم اس زندگی کی قدر کریں، اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے، برادری کے حساب سے، رواج اور رسم و رواج کے حساب سے، اپنی پریشانیوں کے حساب سے، تنگی کے حساب سے، حالات کے حساب سے نہ چلائیں، بلکہ اللہ کے حکم کے حساب سے ہم اپنے آپ اپنی زندگی گزاریں۔ وہ ایک واقعے پر ختم کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر تو اس کا عمل ختم منقطع ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ وہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے قبر سے، تو انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو ان پر یہ حالت منکشف ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہے بعضوں پر بعض دفعہ غائب کا نظام ان کی آنکھوں کے سامنے کھول دیتے ہیں، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، اس کو حالت کشفی کہتے ہیں کہ وہ جو منظر تھا وہ ان پر منکشف ہو گیا صاحب قبر کا۔ تو انہوں نے پوچھا صاحب قبر سے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن تم تو قبر میں قرآن پڑھ رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے جب دفنایا گیا اور لوگ واپس ہونے لگے اور ان کی قدموں کی آہٹ کی آواز میں نے سنی، ان کے قدموں کی آہٹ کی آواز وہ آ رہی تھی، روح کو لوٹایا گیا، قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی، 2 فرشتے آئے، سوال جواب ہوا، میں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے قرآن پڑھنے کی اجازت دی جائے قبر میں، اور چونکہ مجھے قرآن سے دنیا میں بڑی محبت تھی، بڑا شوق تھا، تو مجھے اجازت مل گئی۔ چنانچہ جب سے دفن ہوا ہوں اس وقت سے لے کر اب تک 10,000 قرآن پڑھ چکا، 10,000 قرآن۔ تو صاحب قبر اس بزرگ سے کہتے ہیں
کہ اگر آپ اپنا ایک سبحان اللہ مجھے دے دیں تو یہ 10,000 قرآن میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بزرگ کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا بڑا سودا کر رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی تمہاری یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو صاحب قبر نے کہا کہ میں نے جو یہ 10,000 قرآن پڑھے ہیں یہ موت کے بعد پڑھے ہیں، اور نیک عمل پر جو اجر اور ثواب ملتا ہے وہ تو دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے، موت پر میٹر بند۔ واقعی یہ جو اتنا بڑا پڑا یہ تو سب ٹائم پاس، ہاں یہ ٹائم پاس تو ہے، لیکن اس قرآن کی وجہ سے میرے نام اعمال میں ایک نیکی کا بھی اضافہ نہیں ہوا، اور تمہارا سبحان اللہ، ہاں اس کا تو ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر، 70 گنا، 700 گنا۔ تو یہ وقت ہے میرے بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑا قیمتی وقت ہے، پھر ہم پچھتائیں گے۔ ہم جتنا غلط چلے ہم اس سے توبہ کریں۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے اپنا قبلہ درست کریں کہ ہم نے اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، اور اپنی برادری میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا، ہم نے صرف اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، اپنی طبیعت کو بھی نہیں دیکھنا، اپنے حالات کو بھی نہیں دیکھنا، کچھ بھی ہو حالات، ہم نے اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے، نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے جس کا ہمیں حکم ہے، یہ مانگنا بھی فرض ہے، اور معلوم سب کو ہے کیا دیکھنا ہے، کیا نہیں دیکھنا، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، کیا کمانا ہے، کیا نہیں کمانا، کیسا کمانا ہے۔ لیکن بات چلنے سے بنے گی، کامیابی ہوگی منزل پر پہنچنے جب ہم راستے پہ چلیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پر چلا دے، آمین۔